اللہ نے کسی کا مقام یوں ہی بلند نہیں کیا. اللہ نے کہا دیکھو تمہیں اس جماعت کو اوپر لے جانا ہے. میں اسی لیے مدرسے والوں کی تعریف کرتا ہوں, اس لیے میں مدرسے میں پڑھا ہوں یا مدرسہ چلاتا ہوں, اس لیے نہیں, اس لیے کہ مدرسوں میں جو ہمیں نسل ملتی ہے جو کسی لائق نہیں, جس سے ابا پریشان, اماں پریشان, محلے والے, گھر والے, ان بیچاروں کو جو ذہن سے کمزور, پیسے سے کمزور, کسی لائق نہیں ہے, ان کو بیچاروں کو یہ محنت کر کے, رگڑ کر کے, گھس کر کے, ڈانٹ کر کے, تنبیہ کر کے کسی لائق بنا دیتے ہیں. یہ مدرسے والوں کا احسان ہے. اسکول میں تو وہ بچے جاتے ہیں جو ذہین ہیں, جو پیسے والے ہیں, جو تعلیم یافتہ ہیں, جن کو پڑھنے کا شوق ہے, جن کی اماں پڑھی لکھی, جن کے ابا پڑھے لکھے. تو تم نے وہاں پر کسی کو پڑھا لکھا دیا تو کیا کمال کیا؟ کمال تو وہی ہے نا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, جیسے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک زرخیز زمین ہے, وہاں آپ نے ایک غلہ ڈالا, فصل اچھی اگائی, یہ کیا کمال کیا؟ سرداروں کا کمال دیکھیے. مسلمان لاخیرے, کمزور, کاہل, یہ لکھیم پور, سیتا پور, بستی نہیں, ادھر وہ پیلی بھیت, شاہجہاں پور اور وہ پلیا, وہ پورا سرحدی علاقہ, وہ ساری زمینیں مسلمانوں کے پاس تھیں, لیکن بنجر زمینیں تھیں. آج سے 15 سال 20 سال پہلے آپ کو حیرت ہوگی, 10,000 روپے بیگھے زمینیں تھیں وہاں. کیوں؟ کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. سردار سارے یو پی سے آئے اور وہاں سستی زمینیں خریدی اور محنت کی, اور محنت کر کے ان کو زرخیز بنا دیا. اس سے فصلیں الگ انہوں نے پیدا کی اور 10,000 روپے بیگھے والی زمین 10 لاکھ بیگھے میں تبدیل کر دیا. تو کمال تو ان کا ہے. زرخیز زمین میں فصل اگا لینا کوئی کمال تھوڑی ہے. بنجر زمین میں فصل اگانا کمال ہے. بیکار بچوں کو کامیاب بنا دینا کمال ہے. ذہین بچوں کو سمجھا دینا, کسی قابل بنا دینا کمال نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام سے اللہ نے کہا, اے پیغمبر تمہارا مقام سب سے بلند ہے, اس لیے تمہارا مشن بھی سب سے مشکل ہے. یہ تمہیں جماعت دے رہے ہیں, ان میں بڑے بڑے قاتل ہیں, ان میں بڑے بڑے سنگ دل ہیں, مزاج سے گندے لوگ ہیں, عمریں شراب میں گزری ہیں, جنگ لڑنے پر آ جاتے ہیں تو 50 سال جنگ لڑتے ہیں. ان پر محنت کرنی ہے. پھر حضور نے جو محنت کری ہے, جو تربیت کری ہے, کسی گئی گزری قوم کو زمین سے اٹھا کر کے عرش کی بلندی تک پہنچانا ہو تو حضور کا یہ نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے حضور کے عظیم معجزات میں, سب سے عظیم معجزات میں ایک عظیم معجزہ صحابہ کی جماعت ہے. پھر ان میں ابو بکر صدیق پیدا ہوئے, عمر فاروق پیدا ہوئے کہ جن کی حکومت کی مثالیں دنیا نے دی, خالد بن ولید پیدا ہوئے, حضرت علی پیدا ہوئے, عثمان غنی پیدا ہوئے, عشرہ مبشرہ پیدا ہوئے. یہ حضور کی محنت کا کمال تھا. چنانچہ اب ایمان دیکھیے, یہاں پر آپ نے کبھی موت کو اتنی قریب سے دیکھا ہے؟ اللہ نہ کرے کبھی موت کو اتنے قریب سے دیکھنا پڑے, اس لیے کہ ہم لوگ تو ذرا میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. ابھی تو موت بہت دور ہے, ابھی تو صرف دھمکیاں ملی ہیں. تو نہ جانے کتنے لوگ جو وزیر تھے, جو منسٹر تھے, جو ایم ایل اے تھے, انہوں نے اپنے ایمان کے سودے کر لیے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ان کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. باہر مکے کے زبردست اور صحت مند نوجوان ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. بستر پر کون سو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہیں کامل یقین ہے کہ یہ ابھی ساری تلواریں اسی بستر پر چلیں گی جہاں میں سو رہا ہوں, یہیں پر چلیں گے بھی. موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے پر موت کھڑی ہے. اتنی قریب سے موت کسی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن ایمان صحابہ کا کہ نہیں, زندگی موت تو اللہ کے پاس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پھر کسی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ پوری زندگی میں اتنی گہری اور اتنی پیاری اور اتنی یادگار نیند کبھی نہیں آئی جتنی اچھی نیند مجھے اس رات حضور پاک علیہ السلام کی بستر پر آئی. لیکن کیوں آئی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بستر کس کا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کا تھا. لیکن علماء نے دوسری بات لکھی کہ علی کو کامل یقین تھا کہ بیرکیف دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, علی تمہیں آج رات موت نہیں آ سکتی. کس بات پر کامل یقین تھا؟ کامل یقین اس بات پر تھا چونکہ پیغمبر فرما گئے کہ علی تمہیں کلی امانت فلاں فلاں کو دینی ہے. تو علی نے سوچا کہ آج رات تو بہر کے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی, علی تم آج رات زندہ رہو گے, تمہیں موت نہیں آ سکتی. ایسا ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. موت سامنے سے دیکھ رہے ہیں لیکن پیغمبر کی بات پر اتنا یقین. ہمارے لیے بھی پیغمبر نے بہت سی باتیں کہیں لیکن ہمیں اتنا یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرکیف اب دیکھیے حضور پاک علیہ السلام نے تدبیریں نہیں,
سارے کام کرنے ہیں آپ کو. ایمان مضبوط کرنا ہے, امانت میں, سچائی میں, کیریکٹر میں آگے آنا ہے انشاءاللہ العزیز. کو لوگ کتنا بائیکاٹ کریں, لکھنؤ میں کئی مسلمان ڈاکٹروں کو جانتا ہوں میں, کئی مسلمان ہسپتالوں کو جانتا ہوں میں, جہاں سخت ترین دشمن لوگ انہی کے پاس جا کر اپنا علاج کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ٹھیک ہے سیاسی اختلاف ہے, فکری اختلاف ہے, مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ شخص اپنے پیشے میں ایماندار ہے. اب دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں. آپ اگر اللہ سے دعا کر دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا نظام بنا دیتے, لیکن نہیں, امت کے لیے رہبری کہاں سے حاصل ہوتی. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے, اور چلنے کے بعد یاد رکھیے یہاں پر ایک بات اور بتا دوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ عام راستہ ہے. اب عام راستہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد جیسے مکے والوں کو خبر ہوگی میری تلاش شروع ہوگی. چنانچہ آپ نے یہ نہیں کیا ٹھیک ہے اب زیادہ برداشت نہیں کریں گے, پھر لیں گے, چیزوں کو اوائڈ کرو. ایک سبق یہاں پر یہ بھی ملا کہ کبھی کبھی انسان جواب دیتا ہے اور کبھی کبھی انسان کو صبر کرنا چاہیے, وقت کا انتظار کرنا چاہیے, وقت جواب دیتا ہے آ کر. چنانچہ وہ واقعہ میں نے پڑھا, دو سنار سگے بھائی تھے, بڑے بھائی کا اتفاقاً جلدی انتقال ہو گیا, اس کی فیملی الگ ہے, چھوٹے بھائی کی فیملی الگ ہے. جب بڑے بھائی کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو اس بچے کی ماں نے کہا بیٹا ایسا ہے, یہ تمہارے ابا ایک سونے کا ہار چھوڑ گئے ہیں, اس کو لے کر کے جاؤ اور چچا سے کہو اس کو خرید لیں, اور جو پیسہ ملے گا اس سے اپنا کچھ گھر کا نظام, کچھ خرچہ چلے گا. وہ شخص چچا کے پاس آیا کہ چچا یہ سونے کا ہار گھر میں تھا, حالات اچھے نہیں, آپ خرید لیجئے. چچا نے ہار دیکھا, کافی غور سے دیکھنے کے بعد چچا نے کہا بیٹا ایسا ہے نا, تم یہ ہار گھر میں رکھاؤ اور تم کل سے دکان پر آؤ اور یہاں پر آ کر کے کام کرو, اور پھر یہیں سے تم کو ہم تنخواہ دیں گے, کام بھی سکھائیں گے. خیر بچہ بھتیجا چچا کی دکان پر آنے لگا, بیٹھنے لگا. سال, 2 سال, 3 سال کے جب عرصہ گزر گیا تو ایک روز چچا نے کہا بیٹا ایک کام کرو, وہ ہار لے آؤ تم جو لے کر کے آئے تھے, کل ایک کسٹمر آنے والا ہے, اس کے اچھے پیسے مل جائیں گے. بھتیجا بہت خوش ہوا, گیا اپنی اماں کے پاس دوڑ کر کے کہا اماں وہ ہار لائیے, کل اچھی قیمت مل جائے گی. اماں نے تجوری سے ہار نکال کر کے دیا. بھتیجا چونکہ اب کام سیکھ چکا تھا, اس نے ہار کو غور سے دیکھا, کئی بار دیکھتا رہا, دیکھتے دیکھتے اس کی نظر, اس کی چہرے مورے کی حالت بدلتی گئی, اور بدلتے بدلتے چہرہ بالکل بدل گیا. اس نے اماں یہ ہار رکھ لیجیے. ہار رکھ دیا. چچا کے پاس واپس آیا تو چچا نے پوچھا بھیا ہار لائے؟ تو بچہ خاموش. پھر چچا بیٹا وہ ہار کیا ہوا؟ تو اس نے کہا چچا وہ ہار تو نقلی ہے. کہا بیٹا نقلی اس دن بھی تھا جس دن تم لے کر کے آئے تھے, اور نقلی آج بھی ہے, لیکن اگر اس دن ہم کہہ دیتے یہ نقلی ہے تو تمہاری ماں بھی مجھے الزام دیتی ہے, اور ساری دنیا کہتی دیکھو ایک بھائی مرا نہیں کہ اس سگے شخص نے اپنے بھتیجے کا سونے کا زیور نقلی بنا کر کے خرید لیا. لیکن آج تمہیں خود سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ تم کام خود سیکھ چکے ہو کہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہے. تو وہ بات تب سمجھ میں آئی جب وقت اس لائق ہو گیا. تو میرے عزیزو حالات جیسے ہیں آپ گھبرائیں نہیں, آپ جو چیز ہندوستان کے بھولے بھالے بھائیوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وقت خود سمجھا دے گا. آپ سمجھانے کی کوشش نہ کریے, اگر آپ سمجھانے لگیں گے تو وہ چیز ان کے سامنے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ صبر کریں گے, آپ اپنے آپ کو مضبوطی سے الگ کریں گے. لوگوں کے اندر ایک عادت ہوتی بھڑکانے کی. خیر ہم تو بہت چھوٹے تھے بچپن میں, 90 میں ایک میری عادت تھی, کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا. تو ایک مرتبہ باہر سے ہم لوگوں نے میچ لیا. اب جب باہر میچ لینے کے لیے ہم لوگ گئے وہاں پر, تو جو ٹیم سامنے تھی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ٹیم بہت مضبوط ہے. اب ہم لوگ بہت پریشان کہ ہم لوگ کیسی ٹیم 90 سے اپنے لوگوں کو لیا کہ چلو کھیلیں گے. تو وہاں ہمارے کچھ پرانے ساتھی مل گئے, ہم نے کہا بڑا مسئلہ ہے, بڑی بے عزتی ہو جائے گی آج یہاں پر. ہم لوگ یوں ہی کمزور ٹیم لے آئے, ہمیں نہیں پتا تھا یہ شہر کے اتنے اچھے کھلاڑی لے کر کے آئیں گے. تو اس نے کہا اچھا میں ایک کام کرتا ہوں. اس نے بعد میں ایک کام یہ کیا کہ ان کا جو مین بیٹسمن تھا جس پر پوری ٹیم کا انحصار تھا, کسی بات پر جا کر اس سے جھگڑا کر لیا. بیٹسمین سے جھگڑا ہو گیا اور اتفاق یہ ہوا کہ ہماری طرف سے جو بالنگ تھی وہ اچھی, بیٹسمین ہار گیا اور ہم وہ آؤٹ ہو گیا, ہم لوگ میچ جیت گئے. بعد میں وہ سینئر کھلاڑی میرے پاس آیا, اس نے کہا دیکھو یاد رکھو وکیلوں کو تم نے دیکھا ہے جب وہ عدالت میں بحث کرتے ہیں تو مقدمے کی بحث کے دوران سامنے والے کو غصہ دلاتے ہیں, اس لیے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کی عقل کہیں اور چلی جاتی ہے.
تو ہم نے اس کو جا کر غصہ دلایا تھا، اس سے لڑائی ہمیں نہیں کرنی تھی، لیکن اس کو غصہ دلانا تھا، اور جب غصے میں وہ کھیلنے گیا تو کھیل نہیں پایا۔ اسی طریقے سے ہم کو غصہ دلایا جا رہا ہے، ذرا ذرا سے بہانوں سے بھڑکایا جا رہا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں پرووک کرنا، تو ہمیں بھڑکنا نہیں ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے صبر کیا، اس طریقے سے صبر کرنا ہے۔ ہر بات کا جواب نہیں دینا ہے، کچھ چیزوں کا جواب اللہ تعالیٰ وقت آنے پر خود دے دیں گے، لیکن مسلمان کی مجبوری کیا ہے؟ مسجد نہیں آ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جھگڑے کے لیے فوراً تیار ہے۔ اس وقت ہماری ایک سب سے بڑی پریشانی، وہ ایک نواب صاحب تھے، وہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد بنوا رکھی تھی، مؤذن صاحب نے اذان دی، اتفاقاً نواب صاحب کو ادھر سے گزرے تو دیکھا مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہے۔ مؤذن صاحب سے پوچھا اذان ہو گئی؟ کہا حضور اذان تو ہو گئی، کوئی نمازی؟ کہ کوئی نہیں آتا، کہ کوئی نہیں آتا، بس امام صاحب آ جاتے ہیں، ایک دو لوگ اور آ جاتے ہیں۔ کہا اچھا دوبارہ اذان دو۔ کہا حضور اذان تو ایک ہی بار ہوتی۔ کہا میں کہہ رہا ہوں نا دوبارہ اذان دو۔ اب وہ بیچارہ مجبور تھا، نواب کہہ رہے ہیں، تو وہ دوبارہ اذان دی۔ جو دوبارہ اذان دی تو سارے محلے کے لوگ آ گئے، بے وقوف کہیں کی دوبارہ اذان دی جاتی ہے۔ نواب صاحب لاٹھی اٹھائی، حرام خور، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، جھگڑنے کے لیے آ گیا۔ پہلے اذان میں تب گھر سے نکل کر کے نہیں آئے، اور جو دوبارہ اذان تو لڑنے کے لیے تم وہاں سے چلے آئے۔ تو مسلمان گویا کہ لڑنے کے لیے اتاولا رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ لڑائی نہیں کی جاتی، کبھی کبھی لڑائی کو ٹالا جاتا ہے، وقت کا انتظار کیا جاتا ہے، اچھے موقع پر لڑیں گے۔ تو ہمیں اس انداز سے صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے حکمت کا انتظار کرنا ہے، اور لڑائی نہ ہم نے پہلے کی نہ ہمیں بعد میں کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیے دو لوگ لڑیں گے پوری قوم بدنام ہوگی۔ اس لیے ہمیں قوم کو بدنام بھی نہیں کرنا ہے، جو میں نے شروع میں کہا۔ چنانچہ یہ چیزیں اپنے اندر ہمیں تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس ملک کے جو عوام ہیں، دنیا میں ان سے زیادہ بھولے بھالے شریف لوگ کہیں نہیں ملتے، اور میں تجربہ کر کے بتلا رہا ہوں کہ آپ ان پر ذرا سا احسان کر دیجئے، یہ بیچارے آپ کے پیر چومنے لگتے ہیں، اس سے زیادہ بھولاپن کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ چیزیں اختیار کریں۔ میں جلدی اپنی بات مکمل کروں کہ حضور پاک علیہ میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا آپ کو، بس نمونے کی چیزیں میں نے لے لی وہاں سے، اور بعد میں کنکلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ حضور پاک علیہ السلام چلے، اب دیکھیے راستہ بدل دیا، دوسرے راستے سے جا رہے ہیں، جو راستہ مشکل والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں جب مکے سے لوگ مدینے جاتے تھے تو غار ثور اس راستے میں نہیں پڑتا تھا، غار ثور دوسرے راستے میں پڑتا تھا۔ اب مکے سے قافلے نکلے تلاش کرنے کے لیے، تو جب تلاشنے کے لیے قافلے نکلے تو انہی راستوں پر جو عام راستے تھے۔ اب دیکھیے تدبیر یہاں پر ہے، اللہ تعالی ہمارا ایمان بنائے۔ حضور پاک علیہ السلام چلے غار ثور کی جانب، صدیق اکبر ساتھ میں، حضور پاک ساتھ میں ہیں۔ کوئی کام وہاں صحابہ کے یہاں بے وجہ نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو پہاڑ بہت بلندی پر جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے، دیکھا ہوگا پیدل چلنا مشکل کام ہے، اور پھر کسی کو بٹھا کر کے صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ میں آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے وہاں تک لے چلوں، آپ کے قدموں میں کہیں زخم نہ آ جائے۔ حضور پاک علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے حکمت، کوئی بھی قدم اٹھانا ہے تو حکمت کے ساتھ اٹھانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مکے سے لوگ تلاش کرتے کرتے وہ دونوں نشان دیکھتے دیکھتے ان نشانوں کے پیچھے پہاڑ کے دامن تک آ گئے۔ وہاں پر جو آئے تو لوگ وہیں پر بہک گئے کہ یہاں تک تو دو لوگوں کے نشان ہیں، آگے ایک ہی آدمی کا نشان ہے۔ چونکہ حضور پاک علیہ السلام کہاں ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کاندھوں پر ہیں تو ان کے قدم تو اوپر ہیں۔ اب وہ وہیں سے آدھے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یا اللہ یہاں تک تو دو لوگ آ رہے تھے، ایک آدمی کہاں چلا گیا یہاں سے؟ حکمت اسے کہتے ہیں۔ کوشش کی جا رہی کہ مسلمانوں کو اٹھایا جائے، کبھی حجاب کا مسئلہ، کبھی اذان کا مسئلہ، کبھی مقدمات کا مسئلہ، کبھی اوقاف کا مسئلہ، کبھی مساجد کا، کبھی مدارس کا۔ لیکن مسلمان اگر ادھر ادھر بھٹکے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ اپنے مشن پر لگے رہیں، انشاءاللہ العزیز ایک روز منزل مل جائے گی۔ لیکن مسلمان بھٹکنے لگتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جواب خاموشی ہے۔ سب سے بڑا جواب، وہ جواب مسلمان بھول گیا ہے، وقت خود جواب دے دے گا، ہمیں انشاءاللہ جواب نہیں دینا ہے۔ چنانچہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سکھلائی کہ دیکھو دشمن کے اندر اس انداز سے حکمت عملی سے کہ وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے۔ اب وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر لے کر کے گئے، دشمن پیچھے پہنچا۔ اب آپ ذرا تصور کریے کہ دشمن وہاں تک پھر بھی پہنچا لیکن ٹھیک سے غار ثور کی تلاشی نہیں لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن تو یہیں سے بدل گیا تھا کہ یار یہ ایک ہی آدمی کہیں اور چلے گئے۔
وہاں تک پہنچے. وہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے, علماء نے بڑی باتیں لکھی, اللہ نے وہاں تک پہنچایا, وہاں سے واپس کیا. علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ چاہتے تو نیچے سے واپس کر دیتے, وہاں تک پہنچایا کیوں تھا؟ جب وہاں تک پہنچایا, پہنچانے کی حکمت یہ تھی, حضور پاک علیہ السلام کا ایمان تو بنایا تھا, لیکن صدیق اکبر کا ایمان بنانا تھا کہ موت کو سامنے تک دکھلایا پہلے. دشمن دیکھو یہاں تک ہے, لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو لبے بام آ کر بھی دشمن وہاں تک نہیں پہنچ سکا, وہاں سے واپس کیا. یہ اللہ کا نظام ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے بھاگے اپنی قوم کو لے کر کے, اور رات کا وقت تھا اور راستہ بھٹک گئے. آگے دیکھا سمندر ہے اور فرعون آ گیا. اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیتے موسیٰ تم ایک کام کرو, فرعون ابھی بہت دور ہے, جلدی سے اپنی لاٹھی سمندر میں مارو, 12 راستے بن جائیں, تم نکل جاؤ نا. وہ نہیں کہا, پہلے موت سامنے دکھلائی. قوم کے لوگ کہنے لگے انا لمدرکون, اب ہم مارے گئے. اللہ نے پہلے موت دیکھ لو سامنے, ایمان بناؤ کہ موت نہیں لکھی ہے تو میدان جنگ میں انسان نہیں مرے. ہم کیوں سوچتے ہیں فلاں ہم کو مار دیں گے. اور جب موت بالکل قریب آ گئی, اللہ نے کہا وضرب موسیٰ اب اپنے ڈنڈے کو اس سمندر میں مارو. موسیٰ علیہ السلام نے مارا, اب راستے بنے, پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر, آگے آگے موسیٰ کا لشکر, اور تب جا کے فرعون کو غرق کیا. اللہ نے موت دکھلا کر کے موت سے بچایا. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مقام تک پہنچا کر کے پھر وہاں دشمنوں کو واپس کیا. اس لیے میرے عزیز و میرے بزرگوں, یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی. ایمان بنانا ہے, کردار بنانا ہے, اللہ کی ذات سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اب میں جلدی 2-3 باتیں بتلا دوں کہ حضور پاک علیہ السلام نے دنیا کی اس گئی گزری قوم کو کیسے آسمان کی بلندی تک پہنچایا ہے. اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. میں ایک دو واقعات سنا دوں آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے کیسے لوگ تھے. گندے اتنے تھے, اتنے گندے تھے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس میں سے بعض لوگ کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے, باپ نے 10 شادیاں کر رکھی ہیں, تو باپ کے انتقال کے بعد جتنی جاگیر ہوتی تھی بڑا بھائی ساری جاگیر کا وارث بن جاتا تھا. آپ کہیں گے یہ تو آج بھی ہوتا ہے. اس کے آگے گندگی سنیے. بڑا بھائی, اس کی 10 مائیں ہیں, ایک سگی ماں ہے, 9 اس کی سوتیلی مائیں ہیں, وہ 9 سوتیلی ماں کو بھی اپنی بیوی بنا لیتا تھا. اس سے زیادہ گندہ سماج کہیں دیکھا آپ نے؟ سنگ دل ایسے کہ بیٹی اگر پیدا ہو گئی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک صحابی ہیں جنہوں نے کمیٹی بنا رکھی تھی کہ اگر کوئی باپ ذرا سا نرم دل ہوگا اور وہ بچیوں کو زندہ دفن نہیں کر پائے گا, وہ کمیٹی جاتی تھی, بچی وہاں سے لے کر کے آتے, زندہ بچی کو دفن کر دیتے تھے. آپ نے سنا ہوگا بیرکیٹ کہ ایک محترم ہے, اب وہ ان کا پورا واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ اپنی بیوی سے کہیں چلے گئے, ان کی غیر موجودگی بچی بیوی کے بیٹی پیدا ہوئی, وہ بہت بعد میں آئے. بیوی کو بہت خوف تھا کہ ایسا نہ ہو وہ آ جائے. بیوی کو دیکھا, بیوی نے کہ بیٹی بڑی خوبصورت ہے, بیوی نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی اپنی بہن کے یہاں رکھ دی کہ تم ہی پرورش کر لو, اس کی جان بچ جاوے. وہ جب بعد میں آیا تو بیوی نے کہا بچہ پیدا ہوا تھا, مر گیا, میں نے اس کو دفن کر دیا. آئی گئی بات چلی گئی. وہ بیوی اپنی بچی کو وہاں سے بلاتی تھی, کبھی کبھی وہ بتاتی تھی کہ بہن کی لڑکی ہے. بیوی جان بوجھ کر کے باپ کے قریب کرتی تھی, باپ کے قریب کرتی تھی. آہستہ 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 ایک وقت آیا, بچی 5 سال 6 سال 7 سال کی ہو گئی تھی. باپ اس سے بڑی محبت کرنے لگا. جب بیوی کو یقین ہو گیا کہ اگر اب بتا دیں گے تو امید ہے کہ یہ محبت کرنے لگا ہے, اب شاید یہ اس بچی کو زندہ نہ دفن کرے. ایک روز بیوی نے کہا سنو, میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا, وہ بچی تمہاری بچی ہے جو ہم اپنی بہن کی بچی کہتے ہیں. اس کا رنگ ایک دم سے تبدیل ہو گیا. اس نے گھر میں کچھ نہیں کہا, اس بچی کو لیا, اس کو گود میں لیا اور ایک کدال لی اور کدال لے کر کے دور گیا اور بچی کو بٹھایا اور وہاں پر پھاڑوے سے کدال سے مٹی کھودنے لگا. وہ 5 سال 6 سال کی بچی جب باپ پر مٹی کے کچھ چھینٹے آتے, وہ دوڑ کر اپنے باپ کی پیشانی کو صاف کرتی, داڑھی کو صاف کرتی, کپڑے کو صاف کرتی کہ میرے ابا کی مٹی لگ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود سنگ دل اتنا وہ کہ اس کے باوجود اسے ترس نہیں آیا اور اس نے اپنی اس 5 سالہ بچی کو زندہ دفن کر دیا. ایسے سنگ دل لوگ. شراب ایسے پیتے تھے کہ لوگ آج نہیں جانتے, 400-500 نام اس دور میں شراب پیتے. اللہ معاف کرے, آپ کے دریا باد میں کوئی آدمی شرابی نہ ہو, لیکن اگر ایک آدمی شرابی پیدا ہو جائے تو پوری حکومت, پورا علاقہ, پورا گھرانہ, پورا سماج عاجز آ جاتا, اس کی شراب نہیں چھوٹتی. وہاں حضور نے جو شراب چھڑوائی ہے تو پورے قبیلے کی, پورے علاقے کی, پورے خطے کی شراب چھڑوائی ہے. تو بہرکیف حضور پاک علیہ السلام نے, اللہ نے کون سی جماعت دی تھی
اور کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یہ حضور پاک علیہ السلام کا کمال تھا. لیکن اس میں جن چیزوں کا آپ نے دخل لیا تھا ان میں سب سے پہلے تعلیم ہے, قرآن سے تعلق ہے, حکمت ہے, تزکیہ ہے. یہ چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ قوم بھی آگے بڑھے گی. اور اسی لیے میں جلدی سے ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پر کہ بچیاں بھی یہاں پر جمع ہیں. یاد رکھیے آپ حضرات بچوں پر محنت کر رہے ہیں. میں ایک گزارش کر کے یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں پر بھی محنت کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جمعے کا نظام مسجدوں کا اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر کے مرد حضرات جاتے ہیں, جمعے میں خطاب ہوتا ہے تو مردوں کو کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے. عورتوں کے ساتھ ایک شرعی مجبوری ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی. اس میں بڑی حکمتیں ہیں, یہ موقع ان حکمتوں کے تذکرے کا نہیں ہے, لیکن بہرکہ وہ جمعے کو بھی مسجد نہیں جاتی ہیں, اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے. آپ ایک کام کریں, ہفتے والی ماہانہ کوئی صورت ایسی بنائیں کہ ان کی تعلیم و تربیت کا مستقل ایک نظام چلے, اس لیے کہ وہ مضبوط ہو جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے آنے والی نسلیں انشاءاللہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور بس ایک آخری بات ہے کہ عورت کتنی طاقتور ہوتی ہے اور اگلی نسل کی تعلیم و تربیت کا انحصار عورت پر کتنا بڑا ہوتا ہے. قرآن مجید نے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام, ان کا واقعہ سنایا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر, لیکن بیوی نالائق ہے, بیوی مسلمان نہیں ہے. ایک پیغمبر ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے, بیوی اتفاق سے مسلمان نہیں ہے. دونوں کا ایک بیٹا ہے اور بیٹے کے سلسلے میں پیغمبر محنت کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے, سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے. پیغمبر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا, بچے میرے پاس آ جاؤ. ولا تکن مع الکافرین, کافرین کے ساتھ مت رہو. بچہ باپ کی نہیں ماننا ہے, کہہ رہا قال سآوی, باپ گھبرائے نہیں, میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا. ابا کہتے بیٹے لا عاصم اليوم, آج اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے کسی کو پناہ ملنے والی نہیں. اسی وقت ایک موج آتی ہے اور بچے کو لے کر کے چلی جاتی ہے. بتلانا مقصود یہ تھا کہ چلتی عورت کی ہے, عورت کافرہ تھی, اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی کفر پر لے گئی تھی. اور پیغمبر جیسی عظیم شخصیت وہ اپنے بچے کو کفر سے نہیں بچا سکی. اس لیے یاد رکھیے گا آنے والی نسلوں کے دین کا انحصار ہماری بچیوں پر ہے, اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آنے والی نسلیں اپنے ایمان پر باقی رہیں گی. اور اگر ہم نے ان کی تعلیم پر محنت نہیں کری تو آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا مشکل ہوگا. انگلینڈ کا جو وزیر اعظم اس سے پہلے رہا ہے, جس نے وہاں سے ریزگنیشن دیا ہے, اس کے پردادا مسلمان ہیں اور اس کے دادا نے غالباً کسی عیسائی عورت سے شادی کری. عیسائی عورت سے شادی کری تو اس سے جو نسل اس کا باپ پیدا ہوا, اس عیسائی عورت نے اپنے بچے کو عیسائی بنا دیا اور پتہ چلا کہ پردادا حافظ تھے اور آنے والی نسل وہ عیسائی بن گئی عورت کی وجہ سے. اس لیے جس شعبے سے پوری نسل کا, پورے گھر کے نظام کا تعلق ہے, ہم نے اس نظام کو, اس حصے کو اکثر کمزور کر دیا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچیوں پر بھی اسی انداز کی محنت کریں. یہ چند چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس سماج کے حالات تبدیل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.